بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ الحامیم سجدہ کی 12 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے وہ زمین و آسمانوں کی جو تخلیق فرمائی، اور اس کو دو دو دن میں، جس طرح زمینوں کو 2 دن میں بنایا، پھر اس میں معیشت کو 2 دن میں رکھا، پھر اس میں آسمانوں کو اللہ پاک نے 2 دن میں بنایا، تو یہ سارا اللہ پاک نے پیچھے بیان فرمایا۔ تو یہاں سے آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا پھر اگر یہ مطلب بڑائی کریں، چوڑائی دکھائیں، یعنی کہ اپنا پھیلاؤ دکھائیں آپ کو، یعنی کہ ہٹ جائیں، یعنی پھیلاؤ کریں آپ کی طرف سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اطلاع کر چکا تمہیں بجلی کی کڑک سے، جیسی بجلی کی کڑک تھی عاد اور سمود پر۔ یعنی کہ عاد اور سمود کی بستیوں کے آج بھی ہم کو ان کے وہ چیزیں مل رہی ہیں، ان کے پہلی بات ہے وہ ان کے کھنڈرات مل رہے ہیں، جس طرح کہ وہ سمود تھے، وہ پہاڑوں میں گھروں کو تراشتے تھے، آج ہم کو وہ گھر آج بھی موجود ہیں، پہاڑوں میں بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی لاشیں، عاد کی لاشیں آج ہم کو زمین سے مل رہی ہیں، جن کے بڑے بڑے قد تھے، آج وہ زمین سے نکل رہی ہیں، بڑے بڑے قداور لاشیں، یعنی کہ ان کے وہ ڈھانچے جو تھے۔ تو خیر یہ چیز اللہ پاک نے ان کو فرمائی کہ آپ فرما دیجئے، تو میں نے تم کو انہی کی طرح اطلاع کر دیا۔ اذ جاءتهم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ۔ یعنی کہ جب ان کے پاس آئے ان اللہ کے بھیجے ہوئے، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، تو ان کا یعنی کہ جو پیغام تھا کیا تھا کہ نہ غلامی کرو مگر صرف اللہ کی، نہ غلامی کرو مگر صرف اللہ کی۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ تو وہ جو تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کرتا فرشتے، تو بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اللہ پاک چاہتا تو کوئی فرشتے نازل کرتا، آپ کو جو بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، وہ نبی کو انسان نہیں مانتے تھے۔ آج بھی یہ میں نے پیچھے بیان کیا، آج بھی یہ بات چلی جا رہی ہے، انبیاء کو انسان ماننے کی یہ جو خامی ہے یہ آج بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، ان کو بشر نہیں مانتا۔ حالانکہ قرآن کی آیت میں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عقیدہ جڑے پکڑے ہوئے ہے، جو کہ آج بھی ان کو بشر نہ ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے، انہوں نے اپنے آپ کو تکبر میں رکھا اور کہنے لگے کہ کون ہے زیادہ شدید، یعنی کہ کون سخت ہے ہم سے قوت میں، چونکہ اللہ پاک نے ان کو قداور بنایا تھا، بڑے قد تھے ان کے، تو اس وجہ سے وہ اپنے اس قد کے اوپر جو ہے نا گمان تکبر کرتے تھے کہ ہم بڑے قداور ہیں، ہم تو ایک مطلب ہمارے ہاتھ بڑے ہیں، ہمارے پاؤں بڑے ہیں، ہم مطلب ہمارے قد بڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کو ہم مثل دیں گے، یہ کر دیں گے، مطلب اس طرح کا وہ تکبر رکھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی جواب میں فرمایا یا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا ہے، وہ سخت ہے، سختر ہے ان سے قوت میں، اور وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے۔ اصل میں کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکاری تھے، اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہوتے تھے، اکڑتے تھے۔
یہ تھی ان کے اندر خامی. اس لیے ان کے جو انبیاء آئے انہوں نے اس چیز سے ان کو روکا کہ ایسا مت کرو. تو وہ اسی بنا کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اللہ پاک کو تکبر انتہائی ناپسند ہے. غرور کرنا اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے. اللہ پاک کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ کوئی بندہ بے وجہ فخر کرے کسی چیز کے اوپر یا اپنی بڑائی بیان کرے کہ میرے پاس یہ ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ جو قوم تھی عاد کی، یہ پوری کی پوری اسی طرح وہ تباہ کر ڈالی گئی اسی وجہ سے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَاحِسَةٍ لِنُذِيقَهُمْ عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا تو وہ چونکہ اتنے بڑے قداور تھے، اللہ پاک نے ان کو جو مارنے کا طریقہ اپنایا. یہ دیکھیے کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بھیجی ان پر ایک ہوا تن تیز، یعنی کہ بہت تیز تر ہوا آئی، آندھی آئی نحوست کے دن، نحس والے دن. تو وہ کیا کیا اس نے؟ تاکہ ہم چلائیں انہیں عذاب، چکھائیں انہیں عذاب رسوائی زندگی میں. یعنی کہ وہ اڑ کر، وہ اتنے قداور تھے، ہوا نے تنکوں کی طرح ان کو اڑا کر مطلب پٹک کر مار کر وہ مطلب اس طرح وہ مرے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کو اللہ پاک دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھائے. اور یقیناً عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے. یعنی کہ جو عذاب آخرت ہے وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. لازم بات ہے اس میں آگ کے گڑھے ہیں جس میں انہوں نے ڈالا ہے، اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے. وہاں مدد بھی ان کی کوئی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرنے سے انکار کیا، اکڑ میں آ گئے. تو فرمایا اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تو وہ جو سمود تھے، رہے سمود، تو اللہ پاک نے فرمایا ہدایت دی تھی ہم نے ان کو. یہ بات ایک بہت قابل غور ہے کہ جو سمود کی قوم تھی انہوں نے انبیاء کی بات کو مان لیا تھا. جب وہ اونٹنی کا انہوں نے موجہ رکھا اور اونٹنی جب نکل آئی تو اس وقت وہ مان گئے تھے. لیکن انہوں نے کیا، ہدایت ابھی سامنے آ گئی، ان کے موجے بھی پورے ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر. یعنی کہ وہ اندھے بنا رہنا انہوں نے زیادہ پسند کیا. ہدایت کی طرف آنا انہوں نے پسند نہیں کیا. ہدایت ان کے سامنے آ گئی. آج مثال کے طور کے اوپر ہدایت سب کے سامنے. اللہ پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے قانون میں، اور برائی اور اچھائی واضح تر ہے. یعنی کہ واضح ہو چکی ہے. اس میں کوئی، ہر بندے کو پتا ہے یہ غلط ہے اور ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ یہ صحیح ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر خم کرنا اس کا مطلب ہے مسلمان، فرما بردار بننا اللہ کا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار نہیں کر رہے. تو مطلب کیا کہ وہ اندھے بنا رہنا پسند کر رہے ہیں ہدایت کے بدلے. یہی وہ عمل ہے جو انہوں نے بھی کیا. تو فرمایا تو آپ پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے ذلت والے عذاب کے دن. یعنی کہ ذلت والا عذاب تھا وہ جو بجلی کی کڑک تھی. وجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یعنی کہ اس میں آتا ہے بجلی کی کڑک، دوسری جگہ آتا ہے آواز کی وجہ سے بھی وہ مطلب چونکہ وہ ایسے اندروں مطلب وہ ان کے وہ بنے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، وہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے. تو اس کے اندر جب چلے گئے تو وہاں ان کو آواز کی وجہ سے بھی وہ مطلب ان کے دل پھٹ گئے. جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آواز سے کانچ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیز تھی اس وقت بھی، ایسی آواز تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے. تو وجہ اس کی کہ جو وہ تھے کسب کمائی کرتے. تو فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے انہیں جو ایمان رکھتے تھے اور تھے پرہیزگاری کرتے. دونوں عمل تھے ان کے اندر. یہ نہیں کہ خالی ایمان رکھتے تھے، ماننے والے نہیں تھے، مانتے بھی تھے اور پرہیزگاری بھی کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو بچایا.
میں نے پیچھے کتنی دفعہ بیان کیا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ پاک کی نظر میں عزت والے ہیں، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں پرہیزگار. اللہ کے ولی کون ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا، اللہ پاک نے بچایا کہ نہیں، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. تو یہ دونوں چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہیں تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ پرہیزگاری کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں ہم اکثریت یورپ کے ملکوں میں، یا مطلب کافی لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ گورے ہوتے ہیں، مطلب مثال کے یا عیسائی یا کالے یا جو بھی ہیں، لیکن کسی غیر مذہب سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن ان کے عملوں کی وہ پھر وزن نہیں جب تک وہ اللہ کے اوپر پورا ایمان نہیں رکھتے. دونوں چیزیں ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے طرف آگ کے، اور وہ روکے جائیں گے، یعنی کہ ان کو روکا بھی جائے گا، اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمن کون ہے؟ دونوں چیزیں جن کے اندر ہے، یا اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے، دونوں عمل. یہ پورا ایک پیکج ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، یہ جا کر تب جا کر بنے گا ایمان اور پرہیزگاری. اگر اس طرح کا عمل نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے دشمن ہے، کیونکہ اللہ کی مخالفت میں رہے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی اللہ پاک نے مقرر فرمائی. تو یہ ہے اللہ کے دشمن. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جب وہ اکٹھا کیا جائے گا پھر روکا جائے گا، حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یعنی کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا اور وہ کہیں گے اپنی، یعنی کہ یہاں تک کہ جیسا ہی وہ آئیں گے اس کے پاس، اس آگ کے پاس آئیں گے، گواہی دیں گے خلاف ان کے کان، اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، ان کے جسم، ان کی سکن جو ہوگی وہ ان کے خلاف گواہی دے گی. وہ بولے گی، اللہ پاک اس کو گواہی دے گا اور وہ بولے گی بما کانوا یعملون، اس کی جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی کہ ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے کان بولیں گے تم ہم سے یہ دیکھتے تھے، تم ہم سے یہ سنتے تھے، تم ہم سے یہ کرتے تھے. وہ سارا کچھ وہ خود ان کے جسم بولیں گے. تو اس وقت قالوا لجلودہم، یہ دیکھیں وہ اخبار غائب ہیں، یہ اس وقت کی خبریں ہیں، اللہ پاک آج ہمیں دے رہا ہے. تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ اپنے جسموں سے، اپنی ان سکن سے کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف. یعنی کہ وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے اس وقت. قالو، آگے سے وہ جواب دیں گے قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. یہ دیکھیں آگے سے ان کے وہ جو جسم ہے، وہ آگے سے جب وہ ان کو ٹوکیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تو وہ کہیں گے کہ بلوایا ہمیں اللہ نے، وہ جس نے بلوایا ہر چیز کو، یعنی کہ گواہی دی ہم کو اللہ نے، گواہی بولنا ہم کو دیا اللہ نے، جس نے ہر چیز کو بولنا دیا، اور وہی جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ اسی کی طرف تم لوٹ کے جا رہے ہو. یعنی کہ یہ دیکھیں وہ عمل ہے جو اس وقت ہوگا. آج کوئی بندہ نہیں سوچ رہا کہ میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا. یہ دیکھیں اللہ پاک کی کاریگری ہے. اس طرح اس وقت آپ جو آج عمل کر رہے ہیں، چاہے اکیلے بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح ویڈیو میں دیکھیں گے، جس طرح ویڈیو میں دیکھتے ہیں بندہ تو مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. اس طرح کا وہاں ہر چیز آپ کے سامنے چلے گی، آپ کے اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے جو کیا، آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کس سے بچ رہے ہیں، کس سے بھاگ رہے ہیں. اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں، اسی میں ہی بہتری ہے. اس سے علاوہ کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں. دنیا میں تھوڑی سی آزادی آپ کو مل سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ، یہ تھوڑا سا وقت ہے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخم نہ کیا تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کی دشمن کی صف میں کھڑے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وما کنتم تستترون ان
ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. یہ دیکھیں اللہ پاک نے ابھی جو آج لوگ مطلب سوچتے ہیں، اللہ پاک نے اس کا تھوڑا نقشہ یہاں کھینچا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور یہ گمان یعنی کہ اور نہیں تھے تم چھپتے اس بات سے، یعنی کہ تم نہیں چھپتے تھے اس یعنی کہ کس وجہ سے کہ گواہی دیں گے تم پر کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور جلدیں تمہاری. یعنی کہ تم اس چیز سے بالکل بے خوف سے تھے کہ ہمارے خلاف، کیونکہ تمہارا ایمان نہیں تھا. یہ بات دیکھیں آج ہر مسلمان کو پتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، اس کے باوجود اس کو اس کے علم ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار یہ بات بیان فرمائی گئی کہ تمہارے جلدیں اور یہ چیزیں گواہی دیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو یعنی کہ ان کا گمان کیا تھا کہ نہیں تھا، ان کا گمان کہ ہماری جلد ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یعنی کہ ان کا یقین نہیں تھا اس بات کے اوپر، مطلب یہ کہ پورا ایمان نہیں رکھتے تھے. تو گمان کیا تم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ جانتا بہت کچھ اس میں سے جو تم عمل کر رہے ہو. تم گمان یہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے تمہارے عملوں کی خبر نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیا تھا، یہ ایک بے ایمانی تھی جو تمہارے اندر تھی. بظاہر آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن یہ بے ایمانی آپ کے اندر تھی، کیونکہ اگر آپ گناہ سے بچ نہیں رہے تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے. اگر اللہ کے پاس، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ پورا یقین نہیں رکھتے اس بات میں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ گمان تمہارا وہ جو گمان کیا تم نے، یعنی کہ یہ گمان ہے ایک جو رکھتے ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ پورا یقین بھی رکھتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس میں شمار نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ غلطی سے ہو گیا، اس نے فوری اپنی طرف اپنے آپ کو پلٹ لیا، اللہ کی طرف طائب ہو گیا. ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اڑا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ اس کی طرف سوچتا بھی نہیں کہ یہ میرا گناہ تھا. یہ بندہ ہے جو آخرت کے اوپر پورا یقین نہیں کرتا، جو اللہ کے اوپر پورا یقین نہیں کرتا. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک گمان تھا تمہارا جو کیا تھا تم نے، بے رب تم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف تم نے، تمہارا یہ گمان تھا. ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یعنی کہ اس گمان نے تم کو ہلاک کر دیا اور ہو گئے تم گھاٹے والوں میں. یعنی کہ تم یہ گمان کرتے رہے اور اسی نے تم کو مطلب ختم کر دیا، آخرت میں تم کو وہ اس جگہ میں پھینک دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں. دنیا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے اس کا نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے. بندہ مطلب سو کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، ادھر سے نکل جائے ادھر سے نکل جائے، لیکن وہ جگہ ہے جب وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں سے نکلنے کی، خلاصی کی کوئی جگہ اللہ پاک نے نہیں رکھی. اللہ یہ جھوٹی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی کے امتی ہیں جنت جہنم میں جائیں گے پھر اپنے گناہ کاٹ کر چلے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ قرآن کے نفی کی بات ہے. اللہ پاک نے اس بات میں قرآن میں فرمایا جو جہنمی ہمیشہ اس میں داخل رہیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ پاک ان کے اوپر غضبناک ہوا، وہ اللہ کے دشمن تھے، دنیا میں اللہ کے دشمن تھے. اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. تو فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. یہ دیکھیں وہی بات آ گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اگر صبر کریں تو آگ ٹھکانا ہے ان کا، چاہے اب وہاں صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے ان کے لیے، اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں وہ عذر قبول کیے جائیں گے. یعنی کہ اگر وہاں پھر معافی بھی طلب کریں گے تو وہاں پھر ان کو وہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو لہذا یہ عمل ہے جو ان کے ساتھ وہاں ہوگا. فقیدنا. تو خیر آج ہمارا اختتام ابھی ہو گیا اسی سورت الحامیم کی 24 نمبر آیت پر. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر سے بات ہوگی. السلام علیکم.